حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن اور شیاطین، چرند و پرند اور ہر قسم کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں یہی جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ آپ اس انگوٹھی کے ذریعے امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تب ہی اس کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک رہا۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اعتبار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز دی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے۔ اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلی پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ وہ اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کی تھی۔ خدا نے سب کچھ اسے دے رکھا تھا۔ اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ ندائے واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ گر پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔